السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کے واقعے کا دوسرا پارٹ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہے۔ تو ایسے ہی سچے قصوں کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح علیہ السلام کو مارنے کی کوشش۔ اونٹنی کے قتل کے بعد قوم کے سردار ایک جگہ جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے کہ آج رات صالح علیہ السلام کو بھی مار ڈالتے ہیں۔ ان کے اس مشورے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ النمل آیت 48 اور 49 میں فرماتے ہیں، اس شہر میں 9 سردار تھے، وہ زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں بڑی بڑی قسمیں کھا کھا کر عہد کیا، رات کو ہی صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پر چھاپا ماریں گے اور اس کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہم اس کے اہل کی ہلاکت کے وقت موجود نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ اب یہ لوگ صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف چلے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النمل آیت 50 اور 51 میں فرماتے ہیں، اور انہوں نے ایک داؤں کھیلا، سو ہم نے بھی ایک ایسا داؤں کھیلا کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوئی، پھر دیکھو ان کے داؤں کا کیا انجام ہوا، ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ صالح علیہ السلام کا گھر پہاڑ کی بلندی پر تھا۔ یہ فسادی لوگ ابھی اوپر چڑھ ہی رہے تھے کہ زمین حرکت کرنے لگی۔ ایک چٹان اوپر سے لڑکتی ہوئی آئی اور ان تمام کو پیس کر رکھ دیا۔ کافروں پر اللہ کا عذاب۔ ان 9 فسادی لوگوں کی ہلاکت کے ساتھ ہی اللہ کے عذاب کی ابتدا ہو چکی تھی۔ چنانچہ صالح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس بستی کو چھوڑ دیا، یعنی وہ ہجر کے علاقے سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ قوم سمود کے تمام لوگوں کے چہرے زرد پڑ چکے تھے، وہ سب رونے لگے کیونکہ عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے۔ دوسرے دن تمام لوگوں کے چہرے آگ کی طرح سرخ ہو گئے اور تیسرے دن تمام کے چہرے سیاہ ہو چکے تھے۔ اپنی یہ حالت دیکھ کر سب لوگ رونے اور چیخ پکار کرنے لگے، اپنی قبریں کھودنے لگے۔ اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ عذاب کا وعدہ برحق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلی قوموں کی طرح ایک قسم کا عذاب نہیں دیا تھا، جیسے قوم نوح کو صرف طوفان کے ذریعے ہلاک کیا گیا، قوم عاد کو صرف طوفانی ہوا کے ذریعے ہلاک کیا گیا، لیکن قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے عذابوں سے دوچار کیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی مطلوبہ شرط پوری ہونے کے باوجود ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ عذاب کی ابتدا زلزلے سے ہوئی، زمین حرکت کرنے لگی، اس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے، ان میں اٹھنے کی طاقت تک نہیں رہی۔ پھر آسمان میں سخت کڑاکا ہوا، اس کی ہولناک دہشت انگیز چنگاڑ نے ان کے بھیجے پھاڑ کر رکھ دیے۔ ایک ہی لمحے میں ایک ساتھ وہ سب کے سب ڈھیر ہو گئے۔ ان کے حالات اور تباہی کو بیان رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورۃ الزاریات آیت 43 سے 45 میں فرماتے ہیں، اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ دن تک فائدہ اٹھا لو، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، اس پر انہیں ان کے دیکھتے دیکھتے تیز زیتون کڑاکے سے ہلاک کر دیا، بس نہ تو وہ کھڑے ہو سکے اور نہ بدلہ لے سکے۔ اسی طرح سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تباہی کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے کہ ایک زور کی کڑک نے ان ظالموں کو تباہ کر دیا، پھر تو وہ اپنے گھروں میں جانوں کے بل مردہ پڑے رہ گئے، ایسے گویا کہ وہ کبھی آباد ہی نہ تھے۔ سورۃ القمر میں اللہ نے ان کی رسوائی ان الفاظ میں بیان کی ہے، ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی، پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے کانٹوں کی باڑ کا چرا۔ دوسری طرف صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت 66 میں فرماتے ہیں، پھر جب ہمارا فرمان آ پہنچا، ہم نے صالح اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنے فضل سے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے بھی یقیناً تیرا پروردگار نہایت توانا اور غالب ہے۔ اس قوم کے آثار آج تک باقی ہیں۔ مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں ان کے گھر موجود ہیں۔ اب یہ علاقہ مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کے سبب ویران پڑے ہیں، بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نشانات کو آج تک باقی رکھا ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کو یقین ہو جائے اور کسی قسم کا شک نہ ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی وفات۔ عذاب کے آثار نمودار ہونے پر صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا، یہ میری قوم
میں نے تمہیں اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین آ گئے، وہیں رملہ نامی بستی میں رہنے لگے اور یہیں آپ کی وفات ہوئی۔ مدائن صالح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کے ساتھ تبوک تشریف لے گئے تو آپ نے مدائن صالح کے قریب قیام فرمایا تھا۔ صحابہ نے ان کنوؤں سے پانی لے لیا جو قوم سمود کے لوگ استعمال کرتے تھے، کچھ برتن بھی وہاں سے لے لیے۔ آپ کو پتہ چلا تو آپ نے حکم فرمایا، ان برتنوں کو توڑ دو اور اس پانی کو بہا دو، اور اس پانی سے جو کھانا تیار کیا ہے اس کو الٹ دو۔ آپ نے انہیں ان گھروں میں داخل ہونے سے بھی روک دیا جن میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ڈرتا ہوں تم پر بھی ایسا عذاب نہ آ جائے جیسا ان پر آیا تھا، اس لیے ان کے علاقے میں داخل نہ ہوا کرو، اور اگر داخل ہونا پڑ جائے تو روتے ہوئے داخل ہوا کرو، اور رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکلیں بنا لیا کرو تاکہ تمہارا شمار ظالموں میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے، آگاہ رہو، قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو ان سمودیوں پر پھٹکار ہیں۔ قرآن میں ان کا قصہ 26 سے زیادہ مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد لوگ ایمان کی حالت میں امن چین کی زندگی بسر کرنے لگے، لیکن پھر نئے سرے سے ان میں خرابی پیدا ہوئی۔ شیطان نے پھر اپنا کام دکھایا، ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور فلسطین، عراق، مصر اور جزیرے کے نواحی علاقوں میں شرک پھیل گیا۔ لوگ ایک بار پھر کفر کی طرف پلٹ گئے۔ صالح علیہ السلام کی قوم سے عبرت۔ اس پورے قصے میں چند عبرتیں ہیں، آئیے ذرا ان کا بھی ذکر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اگرچہ سیدہ صالح علیہ السلام کی نبوت کا ایک نشان تھی، ان کی سچائی کا ثبوت تھی، لیکن قرآن کریم کی وجاہت یہ ہے کہ وہ قوم سمود کی آزمائش کے لیے تھی اور وہی ان کی ہلاکت کا نشان ثابت ہوئی۔ جیسے کہ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم اونٹنی کو ان کی آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجنے والے ہیں، بس تو ان کے انتظار میں رہ اور سب اختیار کر۔ سنت اللہ یہ رہی ہے کہ اگر وہ اپنے پیغمبر کو کسی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجیں اور قوم اس کی ہدایت پر کام نہ کرے تو ضروری نہیں کہ وہ قوم ہلاک کر دی جائے، لیکن جو قوم اپنے نبی سے اس وعدے پر نشان طلب کرے کہ اگر ان کا مطلوبہ نشان ظاہر ہو گیا تو وہ ایمان لے آئیں گے، اور پھر نشان آ جانے کے بعد وہ ایمان نہ لائیں تو اس قوم کی ہلاکت یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کو معاف نہیں کرتے جب تک کہ وہ تائب نہ ہو جائے اور اللہ کے دین کو قبول نہ کرے، یا عذاب الہی سے صفائی ہستی سے مٹ کر دوسرے کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا۔ لیکن اس سنت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امید مستثنا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجاہت فرمائی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت سے عذاب عام مسلط نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی یوں تصدیق کی ہے، اے رسول، اس حق میں کہ تو ان میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ ان کافروں پر عذاب مسلط نہیں کرے گا۔ اور یہ ایک خطرناک غلطی ہے، نفس کا دھوکہ ہے کہ انسان عیش و عشرت اور دنیاوی جاہ و جلال کو دیکھ کر یہ خیال کر بیٹھے، یہ گمان کر لے کہ جس قوم یا فرد کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہیں، اور یہ کہ ان کی خوشی عیشی اس بات کی علامات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوشنودی ان کے ساتھ ہیں۔ یہ نفس کا دھوکہ ہے، غلط فہمی ہے۔ قرآن کریم کے اس واقعے میں جگہ جگہ اس بات کی وجاہت ہے کہ بعض اوقات زیادہ سے زیادہ خوش عیشی زیادہ سے زیادہ عذاب کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے، اگرچہ قوموں کے لیے اس کی مدت چند ماہ یا چند سال نہیں بلکہ گھبرا دینے والی مدت ہی کیوں نہ ہو، مگر ہر قسم کی دنیاوی بھی کامیابیوں اور خوش عیشیوں کے ساتھ جب ظلم، سرکشی اور غرور کسی قوم کا مستقل شعار بن جائے تو سمجھ لو اس کی تباہی اور ہلاکت کا وقت قریب آ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ کسی قوم میں تمام ہر خرابیوں کے باوجود اگر قوم سے اکثر افراد اللہ کے شکر گزار ہوں، اس کے بندوں کے ساتھ انصاف کرنے والے اور آپس میں نیک نیت اور خیر خواہ کرنے والے ہوں،
تو بلا شبہ وہ اللہ کے یہاں مقبول بندے ہیں، اور انہی کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی بشارت ہے، اور انہی کے لیے یہ دنیاوی عیش اللہ کی بے انتہا نعمتوں کی علامت ہے۔ یہ تھا حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو قصہ پسند آئے تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔